بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ سبحان اللہ، کیا جانثار ساتھی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ غزوہ احد کی تیاری۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قبا سے مدینہ منورہ پہنچے اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے قریشی لشکر سے مقابلے کے سلسلے میں مشورہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ قریش پر شہر سے بیر حملہ کرنے کی بجائے شہر میں رہ کر اپنا دفاع کیا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری رائے ہو تو مدینہ منورہ میں رہ کر ہی مقابلہ کرو، ان لوگوں کو وہیں رہنے دو جہاں وہ ہیں، اگر وہ وہاں پڑے رہتے ہیں تو وہ جگہ ان کے لیے بدترین ثابت ہوگی، اور اگر ان لوگوں نے شہر میں آ کر ہم پر حملہ کیا تو ہم شہر میں ان سے جنگ کریں گے، اور شہر کے پیچ و خم کو ہم ان سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رائے دی تھی، تمام بڑے صحابہ کرام کی بھی وہی رائے تھی۔ منافقوں کے سردار عبداللہ ابن ابی نے بھی یہی مشورہ دیا۔ یہ شخص ظاہر میں مسلمان تھا اور اپنے لوگوں کا سردار تھا۔ دوسری طرف کچھ پرجوش نوجوان صحابہ اور کچھ پختہ عمر کے صحابہ یہ چاہتے تھے کہ شہر سے نکل کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ یہ مشورہ دینے والوں میں زیادہ تر وہ لوگ تھے جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اور انہیں اس کا بہت افسوس تھا۔ وہ اپنے دلوں کے ارمان نکالنا چاہتے تھے۔ چنانچہ ان لوگوں نے کہا، ہمیں ساتھ لے کر دشمنوں کے مقابلے کے لیے بیر چلیں تاکہ وہ ہمیں کمزور اور بزدل نہ سمجھیں، ورنہ ان کے حوصلے بہت بڑھ جائیں گے، اور ہم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ ہمیں دھکیلتے ہوئے ہمارے گھروں میں گھس آئیں۔ اور اے اللہ کے رسول، جو شخص بھی ہمارے علاقے میں آیا ہم سے شکست کھا کر گیا ہے، اب تو ہمارے درمیان آپ موجود ہیں، اب دشمن کیسے ہم پر غالب آ سکتا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کی تائید کی۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مان لی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز پڑھائی اور لوگوں کے سامنے واعظ فرمایا، انہیں حکم دیا، مسلمانوں، پوری تن و دئی اور ہمت کے ساتھ جنگ کرنا۔ اگر تم لوگوں نے صبر سے کام لیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں فتح اور کامرانی عطا فرمائیں گے۔ اب دشمن کے سامنے جا کر لڑنے کی تیاری کر۔ لوگ یہ حکم سن کر خوش ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی۔ اس وقت تک ارد گرد سے بھی لوگ آ گئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گھر میں تشریف لے گئے۔ ان دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر عمامہ باندھا اور جنگی لباس پہنایا۔ بہر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے اور صفیں باندھے کھڑے تھے۔ اس وقت حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی شہر میں رہ کر لڑنے کی تھی، تم لوگوں نے انہیں بیر نکل کر لڑنے پر مجبور کیا۔ بہتر ہوگا تم اب بھی اس معاملے کو ان پر چھوڑ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حکم دیں گے، ان کی جو بھی رائے ہوگی، بھلائی اسی میں ہوگی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو۔ بہر یہ باتیں ہو رہی تھی، اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہر تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی لباس پہن رکھا تھا، دوری زرہ پہن رکھی تھی۔ ان زروں کا نام ذات الفضول اور فضا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی قینقاع کے مال غنیمت سے ملی تھی۔ ان میں سے ذات الفضول وہ زرہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو یہ ایک یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہودی کی رقم ادا کر کے اسے واپس لیا تھا۔ زریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کے اوپر پہن رکھی تھی۔ اس وقت ان نوجوانوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہمارا یہ مقصد نہیں تھا کہ آپ کی رائے کی مخالفت کریں یا آپ کو مجبور کریں، لہٰذا آپ جو مناسب سمجھیں وہ کریں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب میں ہتھیار لگا چکا ہوں، اور کسی نبی کے لیے ہتھیار لگانے کے بعد ان کا اتار دینا اس وقت تک جائز نہیں
جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور دشمنوں کے درمیان فیصلہ نہ فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر 3 پرچم بنوائے۔ ایک پرچم قبیلہ اوس کا تھا، یہ حضرت سید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ دوسرا پرچم مہاجرین کا تھا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ تیسرا پرچم قبیلہ خزرج کا تھا، یہ خباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کا لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ لشکر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے تھے۔ یہ دونوں قبیلہ اوس اور خزرج کے سردار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں نبینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قائم مقام مقرر فرمایا۔ مدینہ منورہ سے کوچ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنیہ کے مقام پر پہنچے، پھر یہاں سے روانہ ہو کر شیخین کے مقام پر پہنچے۔ شیخین وہ 2 پہاڑوں کا نام تھا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا معائنہ فرمایا اور کم عمر نوجوانوں کو واپس بھیج دیا۔ یہ ایسے نوجوان تھے جو ابھی 15 سال کے نہیں ہوئے تھے۔ ان کم سن مجاہدوں میں رافع بن خدیج اور سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ میں حصہ لینے کی اجازت دے دی۔ یہ دیکھ کر حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، آپ نے رافع کو اجازت دے دی جبکہ مجھے واپس جانے کا حکم فرمایا، حالانکہ میں رافع سے زیادہ طاقتور ہوں۔ سبحان اللہ! صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا جذبہ دیکھیں دوستو، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو پھر تم دونوں میں کشتی ہو جائے۔ دونوں میں کشتی کا مقابلہ ہوا۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ نے رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ کو پچھاڑ دیا۔ اس طرح انہیں بھی جنگ میں حصہ لینے کی اجازت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوج کے معائنے سے فارغ ہوئے تو سورج غروب ہو گیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، پھر عشاء کی نماز ادا کی گئی۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے کے لیے لیٹ گئے۔ رات کے وقت پہرا دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 مجاہدوں کو مقرر کیا۔ ان کا سالار حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا۔ یہ تمام رات اسلامی لشکر کے گرد پہرا دیتے رہے۔ رات کے آخری حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخین سے کوچ فرمایا اور صبح کی نماز کے وقت احد پہاڑ کے قریب پہنچ گئے۔ معرکہ احد کا آغاز۔ اسلامی لشکر نے جہاں پڑاؤ ڈالا اس مقام کا نام شوط تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فجر کی نماز ادا کی۔ اس وقت لشکر میں عبداللہ بن ابی بن سلول بھی تھا، یہ منافق تھا، اس کے ساتھ 300 جوان تھے، یہ سب کے سب منافق تھے۔ اس مقام پر پہنچ کر عبداللہ بن ابی نے کہا، آپ نے میری بات نہیں مانی، ان 9 عمر لڑکوں کا مشورہ مانا، حالانکہ ان کا مشورہ کوئی مشورہ ہی نہیں ہے۔ اب خود ہی ہماری رائے کے بارے میں اندازہ ہو جائے گا، ہم بلا وجہ کیوں جانے دیں، اس لیے ساتھیوں واپس چلو۔ اس طرح یہ لوگ واپس لوٹ گئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 700 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین رہ گئے۔ اس روز مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، ان میں سے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور دوسرا ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ شوط کے مقام سے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کی گھاٹی میں پڑاؤ ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالتے وقت اس بات کا خیال رکھا کہ پہاڑ آپ کی پشت کی طرف ہے۔ اس جگہ رات بسر کی گئی۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح کی اذان دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے صفیں قائم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خطبہ دیا۔ اس میں جہاد کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ جہاد کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال روزی کمانے کے بارے میں بھی نصیحت فرمائی اور فرمایا، جبریل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ وحی ڈالی ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ اپنے حصے کا رزق کا ایک ایک دانہ حاصل نہیں کر لیتا،
چاہے وہ کچھ دیر میں حاصل ہو، مگر اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو اور رزق کی طلب میں نیک راستے اختیار کرو۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ رزق میں دیر لگنے کی وجہ سے تم اللہ کی نافرمانی حاصل کرنے لگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، ایک مومن کا دوسرے مومن سے ایسا ہی رشتہ ہے جیسے سر اور بدن کا رشتہ ہوتا ہے۔ اگر سر میں تکلیف ہو تو سارا بدن درد سے کانپ اٹھتا ہے۔ اس کے بعد دونوں لشکر آمنے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ مشرکوں کے لشکر کے دائیں بائیں خالد بن ولید اور اکرمہ تھے۔ یہ دونوں حضرات اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دستہ دے کر فرمایا، تم خالد بن ولید کے مقابلے پر رہنا اور اس وقت تک حرکت نہ کرنا جب تک کہ میں اجازت نہ دوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کے ایک دستے پر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر فرمایا اور انہیں اس درے پر متعین فرمایا جو مسلمانوں کی پشت پر تھا۔ اس درے پر 50 تیر انداز مقرر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ پشت کی طرف سے دشمن حملہ نہ کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 50 تیر اندازوں سے فرمایا، تم مشرکوں کے گھڑ سوار دستوں کو تیر اندازی کر کے ہم سے دور ہی رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پشت کی طرف سے آ کر حملہ کر دیں، ہمیں چاہے فتح ہو یا شکست، تم اپنی جگہ سے نہ ہلنا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تلوار نکالی اور فرمایا، کون مجھ سے یہ تلوار لے کر اس کا حق ادا کر سکتا ہے؟ اس پر کئی صحابہ کرام اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار انہیں نہیں دی۔ ان حضرات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ سے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ نے بھی وہ تلوار لینے کی 3 بار کوشش کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرتبہ انکار کر دیا۔ آخر صحابہ کے مجمع میں سے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھے اور عرض کیا، میں اس تلوار کا حق ادا کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار انہیں عطا فرما دی۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد بہادر تھے، جنگ کے دوران غرور کے انداز میں اکڑ کر چلا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دونوں لشکروں کے درمیان اکڑ کر چلتے دیکھا تو فرمایا، یہ چال ایسی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نفرت فرماتا ہے، سوائے اس قسم کے موقعوں کے، یعنی دشمنوں کا سامنا کرتے وقت یہ چال جائز ہے، تاکہ یہ ظاہر ہو کہ ایسا شخص دشمن سے ذرا بھی خوف زدہ نہیں ہے اور نہ اسے دشمن کے جنگی ساز و سامان کی پرواہ ہے۔ پھر دونوں لشکر ایک دوسرے کے بالکل نزدیک آ گئے۔ اس وقت مشرکوں کے لشکر سے ایک اونٹ سوار آگے نکلا اور مبارزت طلب کی، یعنی مقابلے کے لیے للکارا۔ اس نے 3 مرتبہ پکارا۔ تب حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی صفوں سے نکل کر اس کی طرف بڑھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت پیدل تھے جبکہ دشمن اونٹ پر سوار تھا۔ اس کے نزدیک پہنچتے ہی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم زور سے اچھلے اور اس کی اونچائی کے برابر پہنچ گئے، ساتھ ہی انہوں نے اس کی گردن پکڑ لی۔ دونوں میں اونٹ پر ہی زور آزمائی ہونے لگی۔ ان کی زور آزمائی دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان میں سے جو پہلے نیچے گرے گا وہی مارا جائے گا۔ اچانک وہ مشرک نیچے گرا، پھر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر گرے۔ گرتے ہی انہوں نے فوراً اس پر تلوار کا وار کیا اور وہ جہنم رسید ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف ان الفاظ میں بیان فرمائی، ہر نبی کا ایک حواری یعنی خاص ساتھی ہوتا ہے اور میرے حواری زبیر ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اس مشرک کے مقابلے کے لیے زبیر نہ نکلتے تو میں خود نکلتا۔ اس کے بعد مشرکوں کی صفوں میں سے ایک اور شخص نکلا، اس کا نام طلحہ بن ابو طلحہ تھا۔ یہ قبیلہ عبد الدار سے تھا، اس کے ہاتھ میں پرچم تھا۔ اب اس نے مبارزت طلب کی، اس نے بھی کئی بار مسلمانوں کو للکارا۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی صفوں میں سے نکل کر اس کے سامنے پہنچ گئے۔ اب ان دونوں میں مقابلہ شروع ہوا۔ دونوں نے ایک دوسرے پر تلوار کے وار کیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک وار اس کی ٹانگ پر لگا، ٹانگ کٹ گئی، وہ بری طرح گرا اور اس کے کپڑے الٹ گئے۔ اس طرح وہ برنا ہو گیا۔ وہ پکار اٹھا،
میرے بھائی میں خدا کا واسطہ دے کر تم سے رحم کی بھیک مانگتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلحہ بن ابو طلحہ کو چھوڑ کر لوٹ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے علی تم نے اسے کیوں چھوڑ دیا؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس نے مجھے خدا کا واسطہ دے کر رحم کی درخواست کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے قتل کراؤ۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور اسے قتل کر ڈالا۔ اس کے قتل کے بعد مشرکوں کا پرچم اس کے بھائی عثمان بن ابو طلحہ نے لے لیا۔ اس کے مقابلے پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ انہوں نے اس کے نزدیک پہنچتے ہی تلوار کا وار کیا۔ اس وار سے اس کا کندھا کٹ گیا، وہ گر پڑا۔ دوسرے وار سے انہوں نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ اب طلحہ کا بیٹا مسافے آگے بڑھا۔ حضرت عاصم بن ثابت بن ابو فلاح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر تیر چلایا، وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا بھائی حارث میدان میں نکلا۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ نے اسے بھی طاق کر تیر مارا، وہ بھی مارا گیا۔ ان دونوں کی ماں بھی لشکر میں موجود تھی، اس کا نام سلافہ تھا۔ اس کے دونوں بیٹوں نے ماں کی گود میں دم توڑا۔ مرنے سے پہلے سلافہ نے پوچھا، بیٹے تمہیں کس نے زخمی کیا؟ ایک بیٹے نے جواب دیا، میں نے اس کی آواز سنی ہے، تیر چلانے سے پہلے اس نے کہا تھا، لے اس کو سنبھال، میں ابو الفلاح کا بیٹا ہوں۔ اس جملے سے سلافہ جان گئی کہ وہ تیر انداز حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ چنانچہ اس نے قسم کھائی، اگر عاصم کا سر میرے ہاتھ لگا تو میں اس کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی۔ ساتھ ہی اس نے اعلان کیا کہ جو شخص بھی عاصم بن ثابت کا سر کاٹ کر میرے پاس لائے گا، میں اسے 100 اونٹ انعام میں دوں گی۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شہید نہیں ہوئے، یہ واقعہ رجی میں شہید ہوئے، جس کا ذکر اپنے وقت پر آئے گا انشاءاللہ۔ ان دونوں کے قتل کے بعد ان کے بھائی کلاب بن طلحہ نے پرچم اٹھا لیا، اسے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے قتل کر دیا۔ کلاب کے بعد اس کا بھائی جلاس ابن طلحہ نے پرچم اٹھایا، اسے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے قتل کر دیا۔ اس طرح یہ چاروں اپنے باپ کی طرح وہیں قتل ہو گئے۔ ان کے چچا عثمان بن ابو طلحہ اور ابو سعید بن ابو طلحہ بھی اس غزوہ احد میں مارے گئے تھے۔ اس کے بعد قریشی پرچم ارتاحہ بن شرجیل نے اٹھایا۔ اس کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ ان کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کے بعد شریع ابن کارز نے پرچم اٹھایا، وہ بھی مارا گیا۔ روایت میں یہ نہیں آیا کہ یہ کس کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کے بعد پرچم ابو زید بن عمر نے اٹھایا، اسے حضرت قزمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا۔ اس کے بعد ان لوگوں کے ایک غلام ثواب نے پرچم اٹھایا، یہ ایک حبشی تھا، اس نے لڑنا شروع کیا، یہاں تک کہ اس کا ایک ہاتھ کٹ گیا، یہ جلدی سے بیٹھ گیا، پرچم کو اپنی گردن اور سینے کے سہارے سے اٹھائے رہا، یہاں تک کہ وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں قتل ہوا۔ اب عام جنگ شروع ہو گئی، دونوں لشکر ایک دوسرے پر پوری قوت سے حملہ آور ہوئے۔ اس جنگ کے شروع ہی میں مشرکوں کے گھوڑ سوار دستے نے 3 مرتبہ اسلامی لشکر پر حملہ کیا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی کے اوپر تیر اندازوں کا جو دستہ مقرر فرمایا تھا، وہ ہر مرتبہ تیروں کی باڑ مار کر اس دستے کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ مشرکین تینوں مرتبہ بدحواسی کے عالم میں پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوئے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے مشرکوں پر بھرپور حملہ کیا۔ یہ حملہ اس قدر شدید تھا کہ مشرکوں کی طاقت کو زبردست نقصان پہنچا۔ اس وقت لڑائی پورے زوروں پر تھی۔ مشرکوں کی عورتوں میں ہندہ بھی تھی، یہ ابو سفیان کی بیوی تھی، اس وقت تک یہ اسلام نہ لائی تھی اور مسلمانوں کی سخت ترین دشمن اور بہت تند مزاج تھی۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں دف لے لیا، ان کے ساتھ دوسری عورتیں بھی اٹھیں، انہوں نے بھی دف لیے۔ اب سب مل کر دف بجانے لگی اور گیت گانے لگی۔ یہ قدم انہوں نے اپنے مردوں کو جوش دلانے کے لیے اٹھایا۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تلوار عطا فرمائی تھی، انہوں نے اس کا حق ادا کر دیا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا، تو میرے 3 مرتبہ تلوار مانگنے کے باوجود آپ نے وہ تلوار مجھے مرمت نہ فرمائی، حالانکہ میں آپ کا پھپھی ذات تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی، تو میں نے دل میں کہا دیکھتا ہوں کہ یہ اس تلوار کا حق کس طرح ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے ان کا پیچھا کیا اور سائے کی طرح ان کے ساتھ لگا رہا۔ میں نے دیکھا انہوں نے اپنے موضوع میں سے ایک سرخ رنگ کی پٹی نکالی،
اس پٹی پر ایک طرف لکھا تھا اللہ کی مدد اور فتح قریب ہے، دوسری طرف لکھا تھا جنگ میں بزدلی شرم کی بات ہے، جو میدان سے بھاگا وہ جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتا۔ یہ پٹی نکال کر انہوں نے اپنے سر پر باندھ لی۔ انصاری مسلمانوں نے جب یہ دیکھا تو وہ بول اٹھے، ابو دجانہ نے موت کی پٹی باندھ لی ہے۔ انصاریوں میں یہ بات مشہور تھی کہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ پٹی سر پر باندھ لیتے ہیں تو پھر دشمنوں پر اس طرح ٹوٹتے ہیں کہ کوئی ان کے مقابلے پر ٹک نہیں سکتا۔ چنانچہ اس پٹی کے باندھنے کے بعد انہوں نے انتہائی خوفناک انداز میں جنگ شروع کر دی۔ وہ دشمن پر موت بن کر گرے، انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ دشمنوں کو اس حد تک قتل کیا کہ آخر یہ تلوار مڑ گئی اور مڑ کر درانتی جیسی ہوگی۔ اس وقت مسلمان پکار اٹھے، ابو دجانہ نے واقعی تلوار کا حق ادا کر دیا۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مشرکوں میں سے ایک شخص میدان جنگ میں زخمی مسلمانوں کو تلاش کر کر کے شہید کر رہا تھا۔ میری نظر اس پر پڑی تو میں نے دعا مانگی، یا اللہ اس کا سامنا ابو دجانہ سے ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی اور اس کا آمنا سامنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا۔ اب دونوں میں تلوار کے وار ہونے لگے۔ اچانک اس مشرک نے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار بلند کی۔ مشرک کے اس وار کو ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چمڑے کی ڈھال پر روکا۔ مشرک کی تلوار ان کی ڈھال میں پھنس گئی۔ بس اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر ایک موقع پر میں نے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہی تلوار ہند بنت عتبہ کو قتل کرنے کے لیے بلند کرتے دیکھا، لیکن پھر انہوں نے اس عورت کو قتل نہ کیا۔ اس بارے میں جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا، میں نے مناسب نہ سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سے ایک عورت کو قتل کروں، اس لیے اسے چھوڑ کر ہٹ آیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کی طرح انتہائی سرفروشی سے جنگ کر رہے تھے۔ اس روز حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیک وقت 2 تلواروں سے لڑ رہے تھے، یعنی ان کے دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھیں، اور لڑتے ہوئے وہ کہتے جا رہے تھے، میں اللہ کا شیر ہوں۔ ایسے میں صبا بن عبدالعزا ان کے سامنے آ گیا۔ انہوں نے اسے للکارا، پھر تیزی سے اس کی طرف بڑھے اور اس کے سر پر پہنچ کر تلوار کا وار کیا۔ صبا فوراً ہی ڈھیر ہو گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روز اس قدر دلیری سے لڑے کہ ان کے ہاتھ سے 31 مشرک مارے گئے۔ صبا کو قتل کرنے کے بعد وہ اس کی زرہ اتارنے کے لیے جھکے۔ اس وقت حضرت وحشی کی نظر ان پر پڑی جو اس وقت مشرکین کے لشکر میں شامل تھے۔ جھکنے کی وجہ سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ پیٹ پر سے سرک گئی تھی۔ حضرت وحشی یہ واقعہ سناتے ہوئے فرماتے ہیں، میں نے فوراً نیزہ تاک کر مارا، وہ ان کے پیٹ میں لگا۔ میں ان کی طرف بڑھا، انہوں نے مجھے دیکھا اور شدید زخمی حالت کے باوجود انہوں نے اٹھ کر مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر کمزوری کی وجہ سے گر گئے۔ کچھ دیر تک میں ایک طرف دبکا رہا۔ جب مجھے اطمینان ہو گیا کہ ان کی روح نکل چکی ہے تب ان کے قریب گیا۔ وہ واقعی شہید ہو چکے تھے۔ میں وہاں سے ہٹ آیا اور اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا، کیونکہ مجھے صرف ان کے قتل سے دلچسپی تھی اور اس جنگ میں کسی کو قتل کرنے کی خواہش نہیں تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ اگر میں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا تو مجھے آزاد کر دیا جائے گا۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے اور اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ادھر مشرکوں کے پرچم برادر جب ایک ایک کر کے ختم ہو گئے اور کوئی پرچم اٹھانے والا نہ رہا تو ان میں بد دلی پھیل گئی۔ وہ پسپا ہونے لگے، پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے۔ ایسے میں وہ چیخ اور چلا رہے تھے۔ ان کی عورتیں جو کچھ دیر پہلے جوش دلانے کے لیے اشعار پڑھ رہی تھیں اپنے دف پھینک کر پہاڑ کی طرف بھاگی۔ ان پر بدحواسی اس قدر سوار ہوئی کہ اپنے کپڑے نوچنے لگے۔ مسلمانوں نے جب دشمن کو بھاگتے دیکھا تو ان کا پیچھا کرنے لگے، انہیں قتل کرنے لگے، ان کے ہتھیاروں اور مال غنیمت پر قبضہ کرنے لگے۔ اب یہاں پر اس موقع پر ایک عجیب واقعہ رونما ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کے درے پر 50 تیر انداز مقرر فرمائے تھے اور انہیں واضح طور پر ہدایت فرمائی تھی کہ وہ اپنی جگہ نہ چھوڑیں۔ ان کے امیر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس دستے نے جب کافروں کو بھاگتے دیکھا
اور مسلمانوں کو مال غنیمت جمع کرتے دیکھا تو یہ بھی اپنی جگہ چھوڑنے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، کہاں جا رہے ہو؟ ہمیں یہاں سے ہٹنا نہیں چاہیے، اللہ کے رسول نے ہمیں ہدایت فرمائی تھی کہ اپنی جگہ پر جمے رہیں اور یہاں سے نہ ہٹیں۔ اس پر ان کے ساتھی بولے، اب مشرکوں کو شکست ہو گئی ہے، اب ہم یہاں ٹھہر کر کیا کریں گے؟ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں روکتے رہ گئے، لیکن وہ نہ مانے اور میدان میں چلے گئے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند ساتھی البتہ وہیں رکے رہے۔ ان کی تعداد 10 سے بھی کم تھی۔ انہوں نے نیچے کا رخ کرنے والوں سے کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہرگز نہیں کریں گے۔ اس طرح وہاں 10 سے بھی کم مجاہد رہ گئے۔ اس وقت حضرت خالد بن ولید کی نظر درے پر پڑی۔ یہ کافروں کے ایک دستے کے سالار تھے اور لشکر کے دائیں بازو پر مقرر تھے۔ شکست کے بعد یہ اس طرف سے پسپا ہو رہے تھے کہ درے پر نظر پڑی۔ جنگ کے دوران بھی یہ اس طرف سے بار بار حملہ کرنے کی کوشش کرتے رہے تھے، لیکن 50 تیر اندازوں کے تیروں کی بوچھاڑ نے ان کی پیش قدمی روک دی تھی۔ اب انہوں نے دیکھا کہ وہاں 50 کی بجائے چند مسلمان رہ گئے، تو یہ اپنے دستے کے ساتھ ان پر حملہ آور ہوئے۔ ان کے دستے کے ساتھ ہی اکرمہ بن ابو جہل بھی اپنے دستے کے ساتھ اس طرف پلٹا۔ اس طرح پورے 2 دستوں نے ان چند مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ ان کا یہ حملہ اس قدر زبردست تھا کہ پہلے ہی حملے میں حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی شہید ہو گئے۔ مشرکوں نے حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کا مسئلہ کیا، یعنی ان کے ناک، کان، ہاتھ اور پیر کاٹ ڈالے۔ ان کے جسم پر اتنے نیزے لگے تھے کہ پورا جسم چھلنی ہو کر رہ گیا تھا، لیکن آفرین ہے اس مرد مجاہد پر کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر وہاں سے نہ ہٹے۔ اب ان دونوں دستوں نے اس درے کی طرف سے مسلمانوں کی پشت پر اچانک بہت زور کا حملہ کیا۔ مسلمان اس وقت مال غنیمت لوٹنے میں مصروف تھے۔ ان میں سے اکثر نے اپنی تلواریں نیام میں ڈال لی تھی۔ اس تابڑ توڑ حملے نے ان کے بدحواس کر دیا۔ کافر اس وقت پورے جوش کی حالت میں یا حبل یا عزی کے نعرے لگا رہے تھے، یعنی اپنے بتوں کے نام پکار رہے تھے۔ مسلمان اس حملے سے اس قدر بدحواس ہوئے کہ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اس وقت تک انہوں نے جتنے کافروں کو قیدی بنا لیا تھا یا جتنا مال غنیمت لوٹ چکے تھے وہ سب چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ مشرکوں کا پرچم اس وقت زمین پر پڑا تھا۔ ایک مشرک عورت بنت علقمہ کی نظر اس پر پڑی تو اس نے لپک کر اس کو اٹھا لیا اور بلند کر دیا۔ اب تک جو مشرک بھاگ رہے تھے وہ بھی اپنے پرچم کو بلند ہوتے دیکھ کر پلٹ پڑے۔ وہ جان گئے کہ جنگ کا پانسا پلٹ چکا ہے۔ اب سب دوڑ دوڑ کر اپنے پرچم کے گرد جمع ہونے لگے اور بدحواس مسلمانوں پر حملہ آور ہونے لگے۔ ایسے میں ایک مشرک ابن کمیہ نے پکار کر کہا، محمد قتل کر دیے گئے، معاذ اللہ۔ اس خبر نے مسلمانوں کو اور زیادہ بدحواس کر دیا۔ ایسے میں کسی صحابی نے کہا، اب جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو چکے ہیں تو ہم لڑ کر کیا کریں گے؟ اس پر کچھ اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کہا، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو کیا تم اپنے نبی کے دین کے لیے نہیں لڑو گے تاکہ تم شہید کی حیثیت سے اپنے خدا کے سامنے حاضر ہو؟ حضرت ثابت بن وداع رضی اللہ تعالیٰ نے پکار کر کہا، اے گروہ انصار، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تو زندہ ہے، اسے تو موت نہیں آ سکتی، اپنے دین کے لیے لڑو، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح اور کامرانی عطا فرمائیں گے۔ یہ سنتے ہی انصار کے ایک گروہ نے مشرکوں کے اس دستے پر حملہ کر دیا جس میں حضرت خالد بن ولید، اکرمہ بن ابو جہل، عمرو بن عاص اور زرار بن خطاب موجود تھے، اور یہ چاروں زبردست جنگجو تھے۔ انصار کے حملے کے جواب میں خالد بن ولید نے ان پر جوابی حملہ کیا۔ اس جوابی حملے میں ابن وداع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے ساتھی شہید ہو گئے۔ بدحواسی کے عالم میں کچھ لوگ مدینہ کی طرف پلٹ پڑے تھے۔ ان کے راستے میں، مسلمانوں یہ کیا تم پیٹ پھیر کر جا رہے ہو؟ اس پر وہ پلٹ پڑے اور مشرکوں پر حملہ آور ہوئے۔ دوسری طرف مسلمانوں کے تتر بتر ہو جانے کی وجہ سے مشرکوں کے ایک گروہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سخت وقت میں بھی ثابت قدم رہے اور اپنی جگہ پر
پر جمے رہے۔ اس عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضوان اللہ اجمعین سے فرمایا، اے فلاں میری طرف آؤ، اے فلاں میری طرف آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ ہر طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیروں کی بچھاڑ ہو رہی تھی۔ اس حالت میں ان تیروں سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ اس نازک وقت میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع رہی۔ یہ جماعت مشرکوں کے مسلسل حملوں کو روک رہی تھی، خود کو پروانوں کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر رہی تھی۔ ان میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ وہ دشمن کے وار اپنی ڈھال پر روک رہے تھے۔ وہ بہت اچھے تیر انداز تھے، نشانہ بہت پختہ تھا، چنانچہ دشمنوں پر مسلسل تیر بھی چلا رہے تھے اور کہتے جاتے تھے، میری جان آپ پر فدا ہو جائے، میرا چہرہ آپ کے لیے ڈھال بن جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مسلمان کے ترکش میں تیر نظر آتے تو اس سے فرماتے، اپنا ترکش ابو طلحہ کے سامنے الٹ دو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روز اس قدر تیر اندازی کی کہ ان کے ہاتھ سے 3 کمانیں ٹوٹ گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کو دیکھنے کے لیے سر اوپر کو کرتے تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار اٹھتے، اے اللہ کے رسول، آپ اپنا سر اوپر نہ کریں، کہیں کوئی تیر آپ کو نہ لگ جائے۔ پھر خود پنجوں کے بل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے آ جاتے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہیں، کوئی تیر لگے تو مجھے لگے۔ اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کمان تھی اس کا نام کتوم تھا۔ کمان کا ایک سرا ٹوٹ گیا تھا اور دستہ مبارک میں کمان کی بالشت بھر ڈوری رہ گئی تھی۔ حضرت عکاشہ ابن محصن رضی اللہ تعالیٰ نے کمان کی ڈوری باندھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لی، مگر ڈوری تو چھوٹی ہو چکی تھی۔ اس پر انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ڈوری چھوٹی ہو گئی ہے، اس لیے بندھ نہیں سکتی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو کھینچو، پوری ہو جائے گی۔ عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم، میں نے اس ڈوری کو کھینچا تو وہ کھینچ کر اتنی لمبی ہوگی کہ وہ کمان کے دونوں سروں پر پوری ہوگی۔ میں نے ایک سرے پر 2-3 بل بھی دے دیے اور پھر اس پر گرہ لگا دی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین موجود تھے، انہوں نے دشمن سے زبردست جنگ کی۔ ان میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، یہ بھی زبردست تیر انداز تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیر اٹھا اٹھا کر مجھے دے رہے تھے اور فرماتے جاتے تھے، اے سعد، تیر اندازی کرتے جاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ وہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے مجھے ایک تیر ایسا بھی ملا جس کے سرے پر پھل، تیز دھار نوک والا حصہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھ لیا کہ تیر کا پھل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی تیر چلاؤ۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کرتے ہوئے کہا، اے اللہ، یہ تیرا تیر ہے، تو اس کو دشمن کے سینے میں پیوست کر دے۔ ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے اللہ، سعد کی دعا قبول فرما، اے اللہ، اس کی تیر اندازی کو درست فرما۔ پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترکش خالی ہو گیا، تیر ختم ہو گئے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ترکش ان کے سامنے الٹ دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر تیر چلانے لگے۔ کہا جاتا ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستجاب الدعوت تھے، یعنی ان کی دعا قبول ہوتی تھی۔ ایک بار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، آپ کی دعائیں کیوں فوراً قبول ہوتی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں زندگی بھر کوئی لقمہ یہ جانے بغیر منہ تک نہیں لے گیا کہ یہ کہاں سے آیا ہے، مطلب یہ کہ ہمیشہ حلال کھایا ہے۔ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب بھی کوئی بندہ حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اسی سلسلے میں ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں، جس کا کمانا حرام ہو، جس کا پینا حرام ہو اور جس کا لباس حرام ہو، اس کی دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں؟ اس روز حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 تیر چلائے۔ ہر تیر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا، تیر اندازی کرو، تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جملہ حضرت سعد کے سوا کسی اور کے لیے کہتے ہوئے نہیں سنا کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں لگتے تھے، اسی لیے ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کرتے تھے، یہ سعد میرے ماموں ہیں، کوئی مجھے ایسا ماموں
تو دکھائے۔ اس روز حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حضرت سہیل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ نے بھی تیر چلائے، جو کہ اس نازک وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے والوں میں شامل تھے۔ حضرت زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روز مجاہدوں کو پانی پلا رہی تھی۔ جب جنگ کا پانسا پلٹا، مسلمانوں کی فتح شکست میں بدلی، تو یہ اس وقت بھی زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی۔ آج تک کے لیے میرے دوستو اتنا ہی، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، جس میں ہم پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ذکر کریں گے اور اپنا ایمان تازہ کریں گے۔ والسلام۔